تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی الہ العالمین مجھے جنت کا ساتھی ملا دے، جو میرا جنت کا ساتھی ہو، جنت میں جو میرا پڑوسی ہے وہ مجھے ملا دے، وہ مجھے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کلیم فلاں شہر چلا جا، فلاں شہر کے فلاں بازار میں جائے گا، وہاں پر ایک کسائی بیٹھا ہے گوشت بیچنے والا، وہ تیرا جنت کا رفیق ہے، جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سن کر بڑے حیران بھی ہوئے کہ الہ العالمین میں تیرا کلیم ہوں، تیرا دوست ہوں، پیغمبر ہوں، تو میرا ساتھی کوئی مجاہد ہوتا، کوئی غازی ہوتا، کوئی شہید ہوتا، کوئی بہت بڑا عالم دین ہوتا، لیکن میرا وہ ساتھی جو ایک کمی ہے، جو قصاب ہے، کسائی ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، لیکن رب کا حکم کے مطابق وہ چل پڑا، اس شہر میں گیا، اور شہر میں جاتے ہوئے بازار مارکیٹ میں گیا، گوشت والی میں اس کسائی کو ڈھونڈا، اس کی دکان پہ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی دکان کے اوپر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، دیکھتے رہے، سارا دن دیکھتے رہے، وہ کسائی گاہک آتے رہے، ان کو گوشت دیتا رہا، گوشت دیتا رہا، کام چلتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یا الہ العالمین میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی اس کی عبادت اور تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ اللہ اللہ کر رہا ہے، نہ کوئی غریبوں کو صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی خرچہ کر رہا ہے، کوئی لنگر تقسیم کر رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ شام ہو گئی، گوشت بک گیا، کسائی گھر کو جانے لگا، اس نے تھوڑا سا گوشت اٹھایا، اپنے تھیلے میں ڈالا، تو موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اے دکان والے میں مسافر ہوں، آج میں نے آپ کے پاس مہمان کے طور پہ ٹھہرنا ہے، جگہ مل سکتی ہے؟ تو اس نے بولا کیوں نہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ، چلیں میرے گھر پہ چلیں، خدمت کروں گا، میزبانی کروں گا۔ ساتھ لے گئے، گھر میں جب پہنچے وہ بندہ جاتے ہی اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، سب سے پہلے اس نے آٹا گوندھا، پھر وہ جو گوشت تھیلے میں تھا اس کو تیار کیا، اس کا سالن پکایا، شوربہ بنایا، ایک پلیٹ میں شوربہ ڈالا، روٹی پکا کے اس کے اندر رکھی، اور پھر ایک بوڑھیا خاتون سوئی ہوئی تھی، ضعیف العمر تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، اس کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کے بیٹھے اور ایک ہاتھ سے اس کو نوالا توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دیتے رہے۔ موسیٰ کلیم یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ جب اس نے کھانا کھلا دیا، وہ خاتون کھانا کھا گئی، بوڑھیا عورت تھی، تو اس کے بیٹے نے اس کو ایسے ہی دوبارہ سلا دیا، تو سلایا جیسے تو اس کی ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہی تھی جو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو موسیٰ کلیم نے اس بندہ سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا یہ کون ہے اور جس کی تو خدمت کر رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بوڑھی ہو گئی ہے، میرا کوئی باپ نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، میرے بہنیں بھی نہیں ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ صبح اٹھتا ہوں، میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے اٹھ کر کھانا تیار کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ماں کو کھانا کھلا کے خدمت کر کے پھر میں دکان پہ چلا جاتا ہوں، واپسی لوٹتا ہوں، میرا باقی کام بعد میں، پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کا سارا بندوبست کر کے اس کے بعد میں خود کھانا کھاتا ہوں۔ تو موسیٰ کلیم نے فرمایا اچھا یہ بتا، یہ ابھی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کوئی بات یہ کر رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ قصاب جو تھا، کسائی جو تھا، وہ ہنسنے لگا، مسکرا کر کہنے لگا کہ یار کیا پوچھتے ہو، ماں جو ہوئی یہ روزانہ ہی جب میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو ماں دعا کرتی کہ یا اللہ میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، تو اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا، اپنے دوست کا، اپنے کلیم کا پڑوسی بنا دے، اس کو جنت کا، موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی بنا دے۔ ماں جو ہوئی کہنے لگی میں کہاں، کلیم کہاں، میں ایک کمی، میں دکاندار، کوئی باتیں نہیں، کوئی ریاستیں نہیں ہیں، لیکن ماں کی دعا ہے، ماں دعا دے رہی ہے۔ تو موسیٰ کلیم نے فرمایا اچھا پھر تمہیں مبارک ہو، موسیٰ کلیم میں ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ اب بات یہ کہ یہ ہے ماں کی خدمت کا اجر،
جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں انبیاء کا پڑوس عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور کرتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرا دل کرتا ہے کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میرا دل کرتا ہے میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ نماز شروع کی ہوئی قیام کا عالم ہو، اور اس قیام کے عالم میں جب میں قرات کر رہا ہوتا میری ماں مجھے آواز دیتی میرے محمد کدھر ہو، تو میں نماز توڑ دیتا، اپنے ماں کے قدموں میں پہنچا، ماں کی خدمت کرتا، ماں کے حکم کو بجا لاتا، نماز توڑ دیتا لیکن ماں کی خدمت میں غفلت نہ کرتا۔ میرے آقا تو یہ فرما رہے کہ میں اپنے ماں کے حکم پر ایک آواز پر نماز توڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتا، لیکن آج ہمارے نوجوان نماز تو بڑی بات ہے، یہ موبائل چھوڑ کے ماں تک نہیں جاتے، موبائل کو چھوڑ کر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ماں بلا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، باپ بلا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن گیم کو پورا کرنا ہے، جو دیکھ رہے اس کو پورا کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے میں نماز فرض نماز قیام میں ہوتا، نماز چھوڑ دیتا، اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ تو ہمارے لیے درس ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر اسوہ حسنہ بن کر ہے، ہم نے ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ تو میرے آقا تو اتنے تک فرما دے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہمیں ماں باپ پکارے، کوئی بھی کام ہو، جتنا اہم کام ہو، قیمتی کام ہو، ماں باپ کی آواز سے بڑھ کر، صدا سے، ان کی پکار سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے۔ پہلی سب سے ضروری جو ہے وہ اہم بات یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہوگا۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاشق رسول ہے، وہ ویسے کرنی حشر کا میدان ہوگا تو حشر کے میدان میں جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو بھیج دو، اویس کو روک لو، جنت کے دروازے پہ اویس کو روک دیا جائے گا۔ اویس علیہ السلام تھوڑا حیران ہوں گے، متعجب ہوں گے کہ یا اللہ پہ پل صراط بھی گزر آیا، سارے مراحل طے کر دیے، کون سی کمی ہو گئی کہ مجھے جنت کے دروازے پہ روک دیا؟ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کیوں روک دیا گیا؟ رب فرمائے گا اویس ذرا پیچھے نظر مار، یہ لائن لگی ہوئی ہے، یہ لائن والے یہ تیرے خاندان والے ہیں، تیرے رشتہ داروں کے لوگ ہیں، اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کو خوش کیا، تو تیرے ماں کو خوش کرنے کا انعام یہ ہے کہ میں تیرے اوپر خوش ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں، یہ تیرے خاندان والے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن آج تیری سفارش کے اوپر جس کی تو سفارش کرتا جائے گا اس کو میں گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے کا یہ انعام ہے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کے سفارش کے اوپر رشتہ داروں کے گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔